صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم مزدور کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں محنت کشوں کو جدید معیشت کا معمار قرار دیتے ہوئے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے شکاگو کے مزدوروں کی تاریخی جدوجہد کو انسانی وقار کی علامت قرار دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ منصفانہ اجرت اور کام کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے خاص طور پر 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے ذاتی وقت کے عالمی حصول کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اعادہ کیا کہ پاکستان کا آئین مزدوروں کے حقوق کا ضامن ہے اور حکومت ہر قسم کے معاشی استحصال کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ اور ملک ایسوسی ایشن کے درمیان قیمتوں پر جاری حالیہ تنازع نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جہاں ایسوسی ایشن نے دودھ کی قیمت میں 250 روپے اور دہی کی قیمت 280 روپے مقرر کر دی ہے، وہیں انتظامیہ کا 190 روپے پر اصرار زمین اور آسمان کا فرق ظاہر کرتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف عام آدمی کی جیب پر اثر انداز ہو رہی ہے بلکہ مارکیٹ میں اشیاء کی دستیابی کے حوالے سے بھی غیر یقینی پیدا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی یوم مزدور کے موقع پر محنت کش طبقے کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کے فلاح و بہبود کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ معاشرے کی ترقی کا پہیہ جفا کش مزدوروں کے دم سے رواں دواں ہے اور یہی بے لوث طبقہ سب سے بڑے اعزاز کا مستحق ہے۔ انہوں نے خاص طور پر سمندر پار پاکستانیوں کو ملکی احساس کا سفیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جانب سے بھیجے گئے زر مبادلہ کو معاشی استحکام کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ حکومت نے مزدوروں کی پیشہ ورانہ استعداد بڑھانے اور ان کے نیشنل سکلز ڈیولپمنٹ پالیسی کے تحت جامع حکمت عملی بھی وضع کی ہے تاکہ پاکستانی ہنرمند عالمی معیار کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور خطے کی صورتحال پر اپنے تازہ بیان میں سخت گیر موقف اپناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران کی 90% میزائل فیکٹریاں تباہ ہو چکی ہیں اور اقتصادی پابندیوں نے ایرانی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے، جس کے باعث اب تہران خود معاہدہ کرنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کا سہرا بھی اپنے سر لیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے بعد آج بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے عالمی معیشت پر بڑھنے والا دباؤ کسی حد تک کم ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق گزشتہ 4 سال کی بلند ترین سطح کو چھونے کے بعد آج قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $124 سے گر کر $114 فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ WTI بھی $110 سے کم ہو کر $104 فی بیرل کی سطح پر آ گیا ہے۔ دوسری جانب مالیاتی محاذ پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج شدید مندی کی لہر کی زد میں رہی۔ 100 انڈیکس میں 2829 پوائنٹس کی بڑی گراوٹ دیکھی گئی، جس کے بعد انڈیکس 1,62,994 کی سطح پر بند ہوا۔ عالمی منڈیوں میں ملا جلا رجحان رہا۔ ایشیائی مارکیٹوں میں بشمول جاپان، ہانگ کانگ اور بھارت میں 1% سے زائد کمی ہوئی، جبکہ یورپی منڈیوں میں تیزی کا رجحان رہا۔ امریکی میڈیا کی جانب سے ایک سنسنی خیز انکشاف سامنے آیا ہے، جس کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف شدید اور تیز ترین فضائی حملوں کی ایک نئی لہر کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اس ممکنہ عسکری کارروائی کا مقصد یا تو مذاکرات میں جاری تعطل کو ختم کرنا ہے یا پھر جنگ کے باقاعدہ خاتمے سے قبل تہران کو ایک ایسی فیصلہ کن ضرب لگانا ہے جس سے وہ دفاعی طور پر مفلوج ہو جائے۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں ایران کے حساس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ایک اہم ترین منصوبہ آبرائے ہرمز کے ایک حصے پر قبضہ کر کے اسے عالمی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر کھولنا بھی ہے۔ انتہائی دلچسپ اور غیر معمولی پیش رفت یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر آبنائے ہرمز کا ایک نقشہ شیئر کیا ہے، جس میں اس تصویراتی آبی گزرگاہ کو آبنائے ہرمز کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی عسکری حکام آج صدر ٹرمپ کو ان تمام منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دیں گے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی کے ایک نئے اور خطرناک دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔